السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات بازار سے چکن وغیرہ خرید کر لاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ ان مسائل کو سمجھ لیں اور اچھے طریقے سے ان کو ذہن میں بٹھا لیں۔ مرغی ذبح کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے، دعا کیا ہے، کس طریقے سے اس کو لٹایا جائے گا، کس طرح ذبح کیا جائے گا۔ اسی طرح مرغی ذبح کرتے وقت اگر اس کی گردن بالکل کٹ کے الگ ہو جاتی ہے تو پھر ایسی مرغی کا کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اسی طرح مرغی کو ذبح کرنے کے بعد اگر کوئی شخص اس کی گندگی وغیرہ نکالے بغیر ہی گرم پانی میں ڈال دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کی گندگی کا اثر گوشت میں آ جانے کا غالب گمان ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس مرغی کا کھانا کیسا ہے، یہ تمام باتیں انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ میں آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، جب آپ چکن وغیرہ بازار سے خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ جو مرغی ذبح کرنے والے ہوتے ہیں ان سے آپ کہیں کہ بسم اللہ اللہ اکبر صاف طور پر پڑھیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کے منہ میں گٹکا وغیرہ ہوتا ہے یا پان وغیرہ ہوتا ہے، وہ جان بوجھ کر صحیح الفاظ ادا نہیں کرتے یا پھر وہ جان بوجھ کر بسم اللہ اللہ اکبر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بسم اللہ اللہ اکبر چھوڑ دے گا ذبح کرتے وقت تو مرغی حرام ہو جائے گی، حلال نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر جان بوجھ کر کوئی صحیح الفاظ نہیں ادا کرے گا تب بھی مرغی حرام ہو جائے گی۔ ہاں، اگر بھولے سے رہ گیا تو الگ بات ہے، تو حلال ہو جائے گی۔ تو آپ یہ صاف صاف کہہ دیا کریں ذبح کرنے والوں سے کہ بھائی صاف صاف الفاظ جو ہے پڑھیں اور زور سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں تاکہ ہمیں اطمینان ہو جائے۔ اب مرغی ذبح کرنے کا طریقہ آپ سمجھ لیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کس طریقے سے ذبح کی جاتی ہے۔ مرغی کو ذبح کرتے وقت آپ قبلہ رخ ہو جائیں اور مرغی کو بھی قبلہ رخ لٹا دیں، اس طرح کہ اس کو بائیں کروٹ پہ لٹائیں، اس کا چہرہ قبلے کی جانب کر دیں، پھر ہاتھ میں تیز چھری لیں اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے جلد ذبح کر دیں۔ دیکھیں، مرغی کی گردن میں 4 رگیں ہوتی ہیں، وہ چاروں رگیں کٹ جانی چاہیے، لیکن اگر 4 رگیں نہیں کٹی ہیں تو کم سے کم 3 کا کٹ جانا لازم اور ضروری ہے۔ لیکن اگر ایک ہی رگ کٹی یا 2 ہی رگ کٹی تو ایسی صورت میں پھر وہ مرغی کھانا حلال نہیں ہوگا، حرام ہو جائے گا۔ یہ طریقہ میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے پورا کا پورا، قبلہ رخ لٹانا اور خود بھی قبلہ رخ ہو جانا، یہ بس بہتر طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے، لازم اور ضروری نہیں ہے۔ آپ کسی بھی جانب اگر مرغی کو ذبح کر دیتے ہیں، بس بسم اللہ اللہ اکبر آپ پڑھ لیتے ہیں تو مرغی کھانا حلال ہو جائے گا۔ مرغی ذبح کرتے وقت اگر گردن بالکل کٹ کے الگ ہو گئی تو پھر ایسی صورت میں اس مرغی کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، مرغی ذبح کرتے وقت اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر گردن کاٹ کر الگ کر دی تو پھر یہ عمل مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن مرغی حرام نہیں ہوگی۔ اگر بھولے سے گردن الگ ہو گئی، دھوکے سے ہو گئی، تب بھی اس کا کھانا جائز اور درست ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مرغی کو ذبح کرنے کے بعد اس کی گندگی وغیرہ نکالے بغیر ہی گرم پانی میں اگر کوئی ڈال دیتا ہے تو ایسی صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ گرم پانی کا ٹمپریچر کتنا ہے۔ اگر 52 ڈگری ٹمپریچر ہے یا اس سے زیادہ ہے اور 2-2.5 منٹ تک کم سے کم مرغی کو اسی میں پڑا رہنے دیا گیا، یہاں تک کہ گندگی وغیرہ کا اثر جو ہے گوشت کے اندر آ گیا، تو ایسی مرغی کا کھانا جائز اور درست نہیں ہوگا۔ بعض بڑی بڑی دکانوں پر ایسا ہوتا ہے جس کو بروسٹ چکن بولتے ہیں، تو اتنی دیر تک اگر مرغی کھولتے ہوئے گرم پانی میں پڑی رہی ہے تو جائز نہیں ہوگی۔ اگر پانی کا ٹمپریچر 52 ڈگری سے کم ہے اور مرغی کو اس کے اندر بس 1-8 منٹ ہی رکھا گیا ہے، یہاں تک کہ یہ یقین ہے آپ کو کہ اس کی گندگی وغیرہ کا اثر جو ہے گوشت میں نہیں آیا ہوگا، تو ایسی مرغی کا کھانا بالکل جائز اور درست ہے۔ اگر مرغی کو عورت ذبح کرنا چاہے تو عورت بھی بلا کر ذبح کر سکتی ہے، بالکل جائز ہے۔ اگر کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں مرغی کو ذبح کر دیتا ہے تب بھی حلال ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ پاکی کی حالت میں جانور ذبح کیا جائے۔ بچہ اگر سمجھدار ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا ہے لیکن سمجھدار ہے، ذبح کر سکتا ہے، تو بچے کا ذبیحہ بھی حلال ہے، اس کے ہاتھ کی ذبح کی گئی مرغی بھی حلال ہو جاتی ہے۔ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اگر آپ ان کا عربی حوالہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح مسائل سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔